سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو. ایمان کے بغیر کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. یہ ایک مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ جی یہ جو گورے ہوتے ہیں، یہ جو فارنرز ہوتے ہیں، تو یہ آ کے این جی اوز میں لوگ نیک کام کرتے ہیں. نیک کام وہ کرتے ہیں، اس میں 2-3 مسئلے علماء بتاتے ہیں. ان کے نیک کام ضائع نہیں ہوتے، ان کے یہ نیک کام معلق ہوتے ہیں. جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ نیکیاں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اگر یہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تو یہ جو نیک اعمال انہوں نے یہاں پہ کیے ہیں دنیاوی، تو یہ ان کو جو عذاب ملے گا اس میں ترخیم آئے گی، نرمی آئے گی، چونکہ اس نے نیک کام کیے تھے انسانیت کی خاطر. اور تیسرا یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کرتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. جب کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ سارے اس کو توفیق مل جاتی ہے. بہرحال اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اس کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان لازمی ہے. انفقو، مسلمانوں کو کہتے ہیں اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، من طیبات، پاک مال سے، حلال کمائی سے تم خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم لوگوں نے کمایا ہے. ومما، اور اس سے بھی خرچ کرو، اخرجنا، جو ہم نکالتے ہیں زمین سے. مطلب جو زمین سے نکلتا ہے، گندم نکلتا ہے، چاول وغیرہ، جو کھیتی باڑی والے لوگ ہوتے، جو زرعی لوگ ہیں، اس میں سے بھی وہ خرچ کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اخرجنا میں فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی چیز زمین سے نکلے تو اس میں عشر اور 20 دیتے ہیں. چھوٹا میں یہاں پہ بتا دوں گا چونکہ مسائل نہیں ہے، ترجمہ ہے، لیکن عشر اس زمین میں آتا ہے جس میں انسان کا خرچہ آتا ہے. جیسے راہٹ چلتا ہے اس پہ، یا بجلی کے اس پہ موٹر چلتا ہے، اس کے ذریعے جو نکالتا ہے، جو اس کے جو راہٹ جس پہ چلتا ہے اور جو بجلی پہ جو اس پہ چلتا ہے، یا جو آج کل سولر سسٹم لگے ہیں، اس میں شرون ہوتا ہے، 20واں حصہ ہوتا ہے. 10واں حصہ اس زمین پہ ہوتا ہے جو بارانی ہوتا ہے، جو باران سے جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، صرف یہ پانی کے لیے راستہ سیدھا کرتا ہے، اس پہ جو آتا ہے خرچہ، تو اس میں عشر دے گا. 10واں یہ ہے کہ مطلب 10 کلو گندم آیا تو 1 کلو غریبوں کو دے گا. اور اس طرح شرون یہ ہوتا ہے کہ 20 کلو آئے گا، 20 مالٹے آئے تو 1 مالٹا اللہ کے راستے میں دے گا. اس طرح 20واں حصہ اس کو بولتے ہیں. ولا تیمموا، اور قصد نہ کرو، الخبیثہ، گندی چیز کا. گندی چیز مطلب کسی کا حق مار کے، کسی کا زمین مار کے، حرام کا، اس میں خرچ نہیں کرنا ہے. من ہو، اس گندی کی طرف اشارہ ہے، گندی چیز کے لیے جو حرام کا کمایا ہے. بلکہ اس میں لکھتے ہیں حرام. فتاوی علمگیری، فتاوی شامی، فقہ اکبر کتابوں میں تفصیل سے یہ مسئلہ آیا ہے کہ کوئی حرام مال خرچ کرے اور یہ ثواب کی امید رکھے تو یہ کافر ہو جائے گا. چونکہ مثال ابھی کسی کے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں سود آیا اور وہ سود کے پیسے غریبوں میں خرچ کرتا ہے تو اس سے انسان کافر. یہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کا مذاق اڑانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گندے مال کو مت، یہاں پہ لکھا ہے کہ گندے مال کا خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، بلکہ اس جس کا ہے اس کو واپس دے دو. یہ اس سے لے کے 1 گنا ڈھاکہ ڈال کے حرام مال لے کے قبضہ ڈال کے ناجائز ایک غلطی. دوسری غلطی یہ ہے کہ اس کو خرچ کرتا ہے اور اس پہ حاجی بنتا ہے کہ جی میں نے خرچ کیا، ثواب کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ اللہ کی شریعت کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے. بہرحال اللہ فرماتے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، قصد نہ کرو گندے مال کا. من ہو، اس گندے مال کی طرف اشارہ ہے. تنفقون، جو تم خرچ کرو گے. ولستم، حالان کے، بآخذہ، اس کو کبھی نہ لو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ. آنکھیں بند کر کے لوگ کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے، چونکہ ضمیر تو بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن یہ پھر بھی کرتے ہیں غلط کام. وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، خوبیوں والا ہے، غنی ہے، غنی بے پرواہ ہے، حمید، خوبیوں والا ہے، عبادت کے لائق ہے.
الشیطان شیطان یعدکم الفقر ڈراتا ہے تم کو فقر سے، ویأمرکم حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا۔ شیطان یعدکم الفقر، فقر سے کیسے ڈراتا ہے؟ جہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کا ذکر آئے، جہاں پہ مسجد آئے، جہاں پہ نیک اور غریب لوگوں کو شیطان ڈراتا ہے کہ اگر تو نے خرچ کیا تو یہ تو کم ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا، یہ شیطان ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ حکم کرتا ہے بالفحشاء بے فحشاء کا، بے حیائی کا۔ بے حیائی فحشاء سے کیا؟ ایک یہ گناہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذات تک کرے، ایسی گناہ ہو جو انسان اکیلے میں کرے، اس کو منکر بولتے ہیں، نہا یہ بھی آتا ہے اس کے الفاظ۔ تو یہ گناہ اگر یہ انسان توبہ کر لے گا تو اس کے ذات تک گناہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور فحشاء وہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ کرے گناہ، جب دو آدمی آپس میں گناہ کرتے ہیں یہ فحاشی اس کو بولتے ہیں۔ یہ تو کل توبہ کر لے گا، نیک ہو جائے گا، لیکن جو دوسرے کو لت لگ گئی ہے وہ جا کے تیسرے سے، چوتھے سے، پھر جتنے لوگوں کو لت لگے گی گناہ کی سارے اس کے کانٹے میں آئے گا۔ تو یہ فحشاء شیطان حکم کرتا ہے فحاشی کا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعدکم وعدہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے مغفرتاً بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وہ فضلہ اور فضل کا حکم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں خرچ کرو میں زیادہ کر دوں گا، اور کرتا بھی ہے۔ شیطان ڈراتے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا حکم کرتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع کشائش والا ہے، علیم سب کچھ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمت جس کو دی گئی الحکمت حکمت۔ حکمت سے کیا مراد؟ حکمت سے لوگ یہ طب وغیرہ بھی لیتے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت کے معنی وہ علم ہے جو نافع ہو اور عمل کرنے تک انسان کو پہنچائے۔ ایسا علم ہو کہ وہ عمل تک، یہ انٹرنیٹ پہ بھی آتے ہیں بڑے بڑے لوگ، اسکالر آتے ہیں، قرآن کی آیات حدیثیں بھی پڑھتی ہے، لیکن وضع قطع اس کا بندہ دیکھے تو اس پہ علم کا کوئی اثر نہیں آتا۔ تو یہ ایک نالج بن جاتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو عمل تک پہنچائے، اس پہ عمل آ جائے۔ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو دی گئی حکمت، علم مطلب فقد اوتیا، پس اس کو تحقیق اس کو دی گئی خیراً بہت زیادہ، خیراً خیر نصیحت، کثیراً بہت زیادہ، بہت زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر دے دیا۔ وما یذکر، اور نصیحت قبول نہیں کرتا الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ عقل والے ہوتے ہیں تو وہ جیسے قرآن کو دیکھتے، حدیث کو دیکھتے، اپنے نبی کو، اپنے نبی کی باتوں پر وہ یقین کرتے ہیں۔ جو عقل والے نہیں ہوتے وہ اس میں باتیں نکالتے ہیں اور اس کی جگہ پہ جا کے کوئی اور کتابیں پکڑ کے اس سے علم لیتے ہیں، گوروں کی سنتے ہیں، جو فلموں میں آتے ہیں ڈراموں والے ان کی سنتے ہیں، تو بے وقوفی ہے۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ خیرات سے، او نظر تم، یا تم قبول کرتے ہو، مانتے ہو، نظر، من نظر ایک منت، منت کی طرف۔ منت کے بارے میں شریعت نظر کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت نظر کو، انسان کو چاہیے کہ نظر نہ کرے، نظر نہ مانے، شریعت نہیں، کیونکہ اس میں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ دو باتیں ہیں۔ اگر اس نے غیر اللہ کی نظر مانی، مطلب اگر میرا بچہ صحیح ہوا، اگر مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا، اگر مجھے اللہ نے بیٹی دے دیا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مثال بریمام جاؤں گا، دیگے چڑھاؤں گا، تو یہ اس کا عقیدہ وہاں پہ چلا گیا کہ یہ میں نے اگر ہو گیا تو اس کا عقیدہ غلط ہو گیا کہ یہ میں نے مانے تھے کہ میں نے یہ فلاں بابے کے پاس جانا ہے، اس بابے کے پاس جانا ہے، تو یہ اس نے کر دیا۔ تو اس کا جو علم، اس کا جو ایمان ہے یہ نکل جاتا ہے ایمان سے، چونکہ اللہ سے اٹھ کے اس نے کسی اور پر کیا، داتا دربار جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اگر ایک شخص نے اللہ پہ، اللہ کی نظر، اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر یہ کام میرا ہو گیا تو یا اللہ میں ایک دیگ بنا آپ کے نام پہ صدقہ کروں گا، اب یہ نظر صحیح ہے، لیکن ہمیں استاد بتاتے تھے کہ اس میں بھی دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اس کے ذہن میں یہ بات شیطان ڈالے گا کہ دیکھو آپ نے اللہ کے نام پہ دیگ کا بولا تھا، اللہ کے نام پہ صدقے کا بولا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیرا یہ کام کر دیا۔ مطلب اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اسی دیگ کا اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اسی صدقے کا، اسی نظر کا اللہ تعالیٰ محتاج ہے، یہ آ سکتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے پھر پورا نہیں ہوا، کوئی اتنے لوگ ہے، مجھے ایک عورت نے کال کی تھی کہ میری بچی تھی، اس پہ کوئی بیماری تھی، تو وہ بعد میں صحیح ہوئی، تو جب وہ صحیح ہوئی تو میں نے اس ٹائم بولا تھا، یہاں پہ کوئی پوڑا نکلا تھا پتلی کمر پہ بچی تھی، کہ جب یہ صحیح ہوئی تو میں نے بریانی کا دیکھ کر، ابھی وہ 5-6 سال کی ہو گئی، مجھے بہت پہلے کا بولا، ابھی تک وہ دیکھ میں نے نہیں کیا چونکہ میرے پاس پیسے نہیں بچتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کرے، مانگے
تو نظر شریعت پسند نہیں کرتی۔ شامی فتاوی علمگیریہ اتمام البرہان میں ہے، اللہ کے سوا نظر باطل ہے اور یہ نظر ماننے والا کافر ہے۔ النظر عبادت کہ نظر یہ عبادت ہے، وہی بات ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، بالکل اللہ عبادت تو صرف اللہ کی جائز ہے۔ اچھا، او نظرتم من نظر، جو منت مانگتے ہیں، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ معلوم ہے اس کو، جانتا ہے اس کو، وما للظالمین، اور ظالموں کے لیے نہیں ہے من انصار، کوئی مدد کرنے والا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقہ دے دو ظاہر سے، فنعما ہی، بہتر ہے۔ صدقہ ظاہر دینے سے بہتر کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ظاہری صدقہ دے دے تو دوسرا بھی دیکھ اس کو کر سکتا ہے عمل، یہ اس میں چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا، اور تم چھپا کے پہنچاؤ، الفقراء، فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں یہ بہتری ہے کہ ایک تو انسان ریا سے بچ جاتے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ ظاہر کسی کو دے دے، محفل میں دے دے کسی کو، اور وہ بندہ شرمندہ ہو کہ یار دیکھو سب کے سامنے مجھے پیسے دے رہے ہیں، سارے مجھے دیکھ رہے گور گور کے، تو یہ بہتری ہے کہ یہ پھر چپکے سے دے دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور دور کرتا ہے، وَيُكَفِّرُ دور کرتا ہے، عَنْكُمْ تم کو، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ گناہوں سے، گناہ سے انسان جب صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ سے اس کو دور کرتا ہے۔ وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ، بما، وہ جو کام کرتے ہو تم، تعملون، جانتا ہے، الخبیر، خبردار ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے تم پر ہدایت۔ اس کے بارے میں تفسیر مظہری نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور فتاوی شامی وغیرہ میں بھی یہ مسئلہ آیا ہے، علمگیری وغیرہ میں بھی ہے۔ یہاں مظہری کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں کہ صدقہ، یہاں پہ صدقے سے مراد، اس آیت میں جو صدقے کا ذکر آ رہا ہے آگے، اس سے مراد نفلی صدقہ ہے۔ نفلی صدقہ ایسے انسان دل میں آئے 10-15 روپے 20 روپے، زکوٰۃ نہیں جو سالانہ دیتے وہ نہیں، نفلی صدقہ، کوئی دیگ بنایا، کوئی بکرا ذبح کیا، تو وہ ذمی کافر کو بھی دینا جائز ہے۔ ذمی کافر وہ ہوتے جو ہمارے پاس ادھر کافر رہتے ہیں، وہ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے، تو ان کو دینا جائز ہے اس سے، لیکن زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سوائے مسلمان کے دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تفسیر مظہری نے لکھا ہے۔ دو مسئلے یہی ہے، حربی کافر، حربی وہ ہوتے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، اس کو صدقہ بھی دینا جائز نہیں ہے، صدقہ بھی دینا، زکوٰۃ تو پہلے کا نہیں ہے، صدقہ نہیں دے سکتا پہلے۔ اور جو کافر ذمی یعنی غیر حربی ہے، اس کو زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے صدقات واجبہ سب جائز ہے، اور اس آیت میں اس کے لیے وہ آیا ہے آگے۔ اچھا، یہ اس کو جو عشر نکلتے ہیں زمین سے، 20 جو آتا ہے 20واں حصہ کچھ، وہ، اور نفلی صدقہ، ایسے ہم کوئی دیگ شیک بنائے، کوئی خیرات کرے، تو وہ کافر کو ہم دے سکتے جو یہاں پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جو حربی ہو، جو دوسرے ملک سے ہم پہ حملہ کرتے، ہم اس سے ڈرے، اس کو نہ یہ دینا جائز ہے نفلی صدقہ، اور نہ جو فرضی صدقہ ہوتا ہے جسے زکوٰۃ بولتے ہیں، دونوں جائز نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے میں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دیتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ آیا تھا کہ اگر، اور اس نیت سے دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، تو پھر یہ آیا کہ لیس علیک ہداہم، کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، علیک ہداہم، کہ تم ان کو ہدایت پہ لے آؤ، ولکن اللہ یہدی، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، وما تنفقوا، اور وہ جو خرچ کرو گے تم، من خیر، مال سے، فلانفسکم، پس وہ تمہارے واسطے ہے۔ اگر ہم آج پیسے خرچ کرے کوئی، تو یہ ہمارے قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، ہمارے اس سے گناہ معاف ہوں گے ہمارے لیے۔ وما تنفقون، اور جب تم وہ جو تم خرچ کرو گے، الا ابتغاء، اللہ کی رضامندی کے، الا ابتغاء، اللہ کی رضامندی کے لیے، وجہ اللہ، رضا جوئی کے لیے، الا ابتغاء، کہ تم چاہو، وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی، جو تم خرچ کرتے ہو اس سے تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا ہمیں ملے۔ وما تنفقوا، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو، کرو گے، من خیرن، خیرات سے، یوفا، پورا ملے گا، الیکم، تم کو، مطلب بدلہ تم کو پورا ملے گا، وانتم، اور تمہارے ساتھ، لا تظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، پورا اللہ دے گا۔
للفقراء یہاں پہ کہ الصدقات للفقراء، للفقراء یہ محذوف خبر ہے، علمی بات ہے، الصدقات یہاں پہ مبتدا ہے جو محذوف ہے، الصدقات للفقراء مطلب صدقات فقیروں کے لیے ہے، الذین اس فقراء کے لیے احصروا جو رکے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کی وجہ سے، اللہ کے راستے کی وجہ سے ہمارے استاد فرماتے تھے یہاں پہ پہلے مجاہدین مراد ہے، دوسرے میں جو علم تو طالب علم ہے جو علم کے لیے نکلے ہوئے، اور تیسرے میں تبلیغی جماعت والے ہیں، چونکہ وہ تبلیغی جماعت میں گیا ہے، اب کام شام تو وہ نہیں کر سکتا، نوکری نہیں کر سکتا، روزگار نہیں کر سکتا، اس طرح جو طالب علم ہے 8-10 سال مدرسے میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام شام نہیں کرتا، بس علم حاصل کرتا ہے، یا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں کافروں کے ساتھ، تو وہ ادھر بارڈر پہ لگا ہوا ہے کافروں کے ساتھ، اور اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو روکا ہے اللہ کے راستے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں ہے تو اس کے گھر میں چاہیے کہ ان لوگوں کو دے دے یہ صدقہ، لا یستطیعون وہ چل نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، ضربن فی الارض ملک میں زمین میں، وہ وجہ یہی ہے کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ مدرسے میں ہے، طالب علم ہے، وہ جہاد کرتے، تو کیسے وہ چل پھریں گے زمین میں، مطلب کاروبار کے لیے، یحسبہم جو ناواقف ہے، یحسبہم گمان کرتے ہیں، الجاہلو جو ناواقف ہے، اغنیاء کہ یہ تو غنی ہے، چونکہ من التعفف وہ سوال نہیں کرتے، تعفف باب تفعیل سے آتے، تکلف کا معنی اس میں ہے، تو وہ تکلف کی وجہ سے سوال نہیں کرتے کسی سے، تو جس کو نہیں پتہ ہوتی، ہمارے علماء جو ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ نظر آتے، تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑے پیسے ہیں، بڑے مال ہیں، اگرچہ اس کے پاس جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ جن کو نہیں پتہ وہ کہتے ہیں یار بڑے مزوں میں ہے، بڑے ماشاءاللہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور وہ کسی سے مانگتے نہیں، اس کو نہیں آتا نظر، تو بہرحال دینا چاہیے ایسے لوگوں کو، تعرفہم تو پہچانتا ہے، نبی کو بتاتے بسیمہم ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس وہ سوال نہیں کرتے، الحافا لپٹ کے کچھ چیزوں مانگنے والے ہوتے ہیں، راستوں میں ہوتے ہیں، لاہور سے جب رائے اجتماع جاتے ہیں تو ہم تو اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کہیں لوکل آنا جانا پڑتا ہے یا کہیں کام ہوتا ہے لاہور میں، تو وہ بالکل لپٹ جاتے ہیں، لاہور کے جو لوگ ہیں جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں لپٹ جاتے نہیں چھوڑتے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو تفسیر میں نہیں آیا، میں نے اپنے استادوں سے سنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے جو دو بیٹے تھے حضرت حسن حسین، دونوں کو کوئی بیماری لگ گئی، تو انہوں نے نظر مانا تھا کہ اگر یہ صحیح ہوئے تو ہم نے 3 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے ہم نے رکھنے ہیں، تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہ صحیح ہوئے، انہوں نے روزہ رکھا تو ایک روزہ رکھا تو پانی پہ کھجور پہ صبح، تو کسی کے ساتھ جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کام کیا، وہاں سے کچھ روئی ملی، وہ اس کو بیچ کے کچھ پیسے ملے، اس پہ گندم لے لیا، گندم سے 2 روٹیاں بنائی، افطاری کے ٹائم پہ بیٹھ گئے، تو کسی نے آواز دے دی افطاری کے ٹائم پہ دروازے پہ کہ اللہ کے نام پہ ہے تو کچھ دے دو، تو انہوں نے وہ 2 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی، پانی سے افطار کیا، پھر صبح پھر پانی سے روزہ رکھا، کچھ کھجور شجور اس سے رکھا، دن میں پھر اس نے کام شام کیا، کچھ روٹی ملی، کچھ پیسے ملے گندم لے کے، کچھ 2 روٹیاں بنا کے، پھر شام کو پھر دوسرے دن پھر شام کو آواز ہوئی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، انہوں نے پھر جا کے دے دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ تیسرے دن پھر انہوں نے روزہ رکھا، جب شام کا ٹائم ہوا تو شام کے ٹائم پہ پھر اس دن بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے، تو شام کے ٹائم پہ تیسرے دن افطاری کے ٹائم پہ کسی نے دروازہ مار، کہتے ہیں کہ بدر کے قیدی ہے، آزاد ہوئے ہیں، کو اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو انہوں نے جا کے دے دیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو بالکل گر گئی، کیوں 3 دن نہیں کھایا پیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو ہمارے نبی پہ آیات کی نزول ہوئی، لا یسأل تعرفہم بسیماہم کہ تو پہچانتا ہے ان لوگوں کو ان کے چہروں سے، تو ہمارے نبی آئے ان کے گھر، کہہ رہا تھا یہ کیا واقعہ ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ، پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا، پھر یہ آیات بیان کی، یحسبہم الجاہل اغنیاء کہ جو ناواقف ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو بڑا مال پڑا ہے، تو وہ آ کے آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے لیتے، یہ سارا اس پہ مصداق بننا ہے۔ اچھا وما تنفقوا اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو من خیر مال سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔